میں اور عباس بڑے انہماک سے سعد خان کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ سب کچھ عجیب لیکن اس ماحول میں قابل یقین تھا۔ اچانک ہمیں چونکنا پڑا۔ سردار بشر گل کے جھوپڑے کی طرف شور سنائی دیا، پھر کئی لالٹینیں نشیب و فراز پر اچھلتی ہوئی ہماری طرف بڑھیں۔ یہ کوئی 10 افراد تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں رائفلیں اور کلہاڑیاں تھیں۔ وہ سردار بشر گل کے ساتھ لڑتے جھگڑتے صاحبان کی طرف آ رہے تھے۔ ایک لمبے قد کا شخص بہت غصے میں دکھائی دیتا تھا اور گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی ہمارے پاس بیٹھے سعد خان کی گھگی بن گئی۔ ایک دم لگا کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے گا، لیکن شاید ٹانگوں نے ہی جواب دے دیا تھا۔ وہ اٹھنے کے باوجود بھاگ نہ سکا اور پھر دھپ سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ دراز قد شخص نے لالٹین کی روشنی میں زخمی عورت کا چہرہ دیکھا، پھر سرہانے کھڑے ایک شخص کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ وہ بیچارہ لڑکھڑا کر صاحبان سے باہر گرا۔ چارپائی لے کر آنے والے چاروں افراد اب بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ دراز قد شخص رائفل لہرا لہرا کر ان پر گرجنے لگا۔ گاہے گاہے وہ سردار بشر گل کے بھی لتے لے لیتا تھا۔ بشر گل کے بھائی رستم نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو نوارد نے اسے بھی بری طرح لتاڑ دیا۔ وہ پھولی ہوئی کنپٹیوں والا بے حد غزیلا اور خطرناک شخص نظر آتا تھا۔ میرے اپنے کان تو وہاں ہونے والی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھے۔ عباس کے ہی کانوں سے سن سکتا تھا میں۔ پھر میں نے عباس سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہی غلام خان ہے۔ وہ اس بات پر برہم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی کو یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ اگر وہ مرتی تھی تو مر جاتی، لیکن اس بستی سے باہر نہ آتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پابندوں کے درمیان ہونے والی یہ تکرار سنگین صورت اختیار کر گئی۔ گردنیں تن گئیں، مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ سردار بشر گل اور اس کے ساتھیوں نے معذرت خواہانہ رویہ ترک کر کے کسی بات پر اڑ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس سلسلے میں عباس سے پوچھا تو اس اندازہ درست نکلا۔ سردار بشر گل نے کہا تھا کہ انہوں نے زخمی عورت کو پناہ دی ہے اور ٹھیک دی ہے۔ یہ ایک انسانی زندگی کا سوال تھا اور اب بھی ہے۔ وہ اس عورت کو زخمی حالت میں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ سردار بشر گل کا یہ اعلان غلام خان اور اس کے ساتھیوں کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ وہ ایک دم طیش کی انتہا کو پہنچ گئے۔ غلام خان نے رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی اور اس کی آنکھوں میں جنون ناچنے لگا۔ دوسری طرف بشر گل، رستم اور دوسرے لوگ بھی چوکس ہو گئے۔ جیسا کہ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ کسی بھی جوڑے یا مصیبت زدہ عورت کو بستی میں پناہ دے کر اپنے تئیں ایک پرانی روایت کا پاس کرتے تھے۔ اب بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ مشتعل افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کہیں کہیں سے میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے چہروں کا اتار چڑھاؤ بھی صورتحال کی وضاحت کر رہا تھا۔ آنن فانن یوں لگا کہ ابھی گولی چل جائے گی۔ پھر بشر گل کا بھائی رستم آگے بڑھا اور اس نے غلام خان سے چند باتیں کی۔ اس گفتگو کے بعد باقی لوگ دائیں بائیں ہٹ گئے اور درمیان میں صرف رستم اور غلام خان رہ گئے۔ دونوں کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں اور چہرے غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ مجھے یہ جاننے میں متعلق دیر نہ لگی کہ رستم نے خون ریزی سے بچنے کے لیے غلام خان کو دو بدو مقابلے کی دعوت دی ہے، جسے غلام خان نے ایک غضبناک ادا کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ شواہد بتا رہے تھے کہ ان لوگوں میں پہلے سے بھی کوئی انبن موجود تھی جو اب ایک دم ابھر کر ہنگامہ خیز ہو گئی ہے۔ بارش اب باریک پھوار کی صورت میں گر رہی تھی۔ کبھی کبھی بدلیوں سے چاند بھی جھانکنے لگتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستی کے لوگ ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے اور ایک لمبے تڑنگے پابندے نے غلام خان اور رستم کے ہاتھ میں تیز پھل کی کلہاڑیاں تھما دیں۔ دونوں نے اپنی اپنی رائفلیں صاحبان کے نیچے ایک چارپائی پر رکھ دیں۔ میں وہاں پاس ہی کھڑا تھا۔ رستم کی آٹومیٹک گن تھی، جبکہ غلام خان کے پاس 12 بور کی 2 نالی تھی۔ رائفل کو جھلروں اور بیل بوٹوں سے سجایا گیا تھا۔ چوبی دستے پر اردو کے 2 شیر کندہ تھے اور نیچے غلام خان آف باگڑ خیل لکھا ہوا تھا۔ شیر عام بازاری قسم کے تھے، لیکن انہیں دیکھ کر مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ غلام خان اردو کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ مقابلہ اب شروع ہوا ہی چاہتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی کا بیشتر حصہ مار دھاڑ کرتے گزارا ہے، لیکن میرے جیسے شخص کے لیے بھی یہ منظر ہیجان خیز تھا۔ آنن فانن سرے عام 2 افراد کا مرنے مارنے پر تل جانا اور پوری خونخواری کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آنا بعین کسی فلم کا منظر لگتا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اب یہاں کیا ہوگا۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے پر براہ راست وار کریں گے یا صرف داؤ پیچ کا مظاہرہ ہوگا؟ اگر براہ راست وار کریں گے تو کیا مخالف کو زخمی کیا جائے گا یا جان سے مار دیا جائے گا؟ 2-3 بڑے بوڑھے اب بھی بیچ بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لگتا تھا کہ معاملہ کافی آگے بڑھ گیا ہے۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، دونوں قبیلوں میں 2-3 ماہ پہلے بھی کسی چرگاہ کی ملکیت پر جھگڑا ہوا تھا۔ اب اس تازہ واقعے نے پرانے زخم بھی ہرے کر دیے تھے اور دونوں طرف کے لوگ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بیچ بچاؤ کرانے والے 2 بوڑھے ابھی میدان میں ہی تھے کہ غلام خان نے کسی بات پر مشتعل ہو کر رستم پر حملہ کر دیا۔ اس نے 4 فٹ لمبی کلہاڑی سیدھی اوپر اٹھائی اور بے دریغ رستم کے سر کو نشانہ بنایا۔ رستم نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ وار بھٹک کر اس کے کندھے پر لگا۔
موٹی اونی صدری کی وجہ سے کندھے کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا، لیکن ضرب کی شدت سے رستم ڈگمگا گیا۔ غلام خان کا دوسرا وار رستم نے بڑی مہارت سے اپنی کلہاڑی پر روکا اور کچھ مہلت حاصل کرنے کے لیے 5-6 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بہت خوفناک نظارہ تھا۔ یہ امر 100% یقینی تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں دونوں میں سے کسی ایک کی لاش تڑپ رہی ہوگی یا کوئی ایک شدید زخمی حالت میں پڑا ہوگا۔ دونوں اپنے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھامے نیم دائرے میں چکرانے لگے۔ مجمع دم بخود تھا اور تماشائی نگاہیں تیز دھار کلہاڑیوں پر جم کر رہ گئی تھیں۔ ایک یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں اپنے نزدیک کھڑے افراد کو دھکیلتا ہوا میدان میں آ گیا اور دونوں کلہاڑی برداروں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ غلام خان جیسے دیوانگی کی حدود کو چھو رہا تھا۔ وہ مجھ پر پھٹ پڑا۔ اس کے ہاتھوں کے اشارے بتا رہے تھے کہ وہ مجھے درمیان سے ہٹنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں نے بڑے تحمل سے غلام خان کو مخاطب کیا۔ اردو سمجھتے ہو؟ کیا بات ہے؟ وہ تنک کر بولا۔ کس بات پر لڑ رہے ہو؟ یہ بات پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ بپھر کر بولا۔ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اگر اس دنگے فساد کا مقصد زخمی عورت کو یہاں سے لے جانا ہے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کیسی مدد؟